پیچھے پیچھے تیز السلام علیکم جی، آج 9 اپریل کا دن ہے اور میں پارلیمنٹ میں موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ احتجاج کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین احتجاج کرتے ہوئے باہر کی جانب آ رہے ہیں۔ آرام سے آرام سے آرام سے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ باہر آ رہے ہیں احتجاج کرتے ہوئے۔ یہ منظر ہے اس ٹائم پارلیمنٹ کا، یہ منظر ہے اور پارلیمنٹ کے باہر کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں وہ آج احتجاج کر رہے ہیں۔ 9 اپریل کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جب پاکستان میں رجیم چینج ہوئی، جب پاکستان میں ایک حکومت کو رجیم چینج آپریشن کے تحت گرا دیا گیا اور پھر ایک ٹولہ آ کے بیٹھ گیا۔ سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ منظر ہے اس ٹائم، یہاں کا یہ منظر ہے اس ٹائم پارلیمنٹ کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام پارلیمنٹیرین ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ آج کیونکہ 3 سال گزر چکے ہیں۔ سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ میری جان تیری جان، عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان چلتے جائے، پیچھے تیز چلتے پیچھے 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 تیز تو یہ وہ پارلیمنٹ ہے جہاں آج سے 3 سال قبل پاکستان میں ایک ہستی بستی ایک ایسی حکومت کو گرا دیا گیا جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہی تھی۔ سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آج سے 3 سال قبل یہاں سے ایک انسان وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہوا تھا یہ کہتے ہوئے کوئی رہ تو نہیں گیا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین آج احتجاج کر رہے ہیں۔ 3 سال ہو چکے ہیں اور وہ انسان جس نے کہا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا، لیکن بہت سے چہرے ایکسپوز ہوئے، بہت سے چہرے سامنے آئے اور آج وہ انسان جیل میں ہے، اور آج اس کی پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی جتنے بھی ہیں وہ یہاں احتجاج کر رہے ہیں، وہ یہاں نعرے بازی کر رہے ہیں۔ آئیے بات کریں گے ان تمام پارلیمنٹیرین سے جو آج سے 3 سال قبل جو اسی پارلیمنٹ میں موجود تھے، اسی پارلیمنٹ میں جو یہاں مقیم تھے۔ سو یہ منظر ہے جی اس ٹائم جہاں پارلیمنٹ کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں وہ آج یہاں احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ منظر ہے جی اس ٹائم یہاں پارلیمنٹ کا۔ جو آپ نے ابھی بات بتائی تھی جس وجہ سے میں چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو وضاحت میدان میں جو
میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں, میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں. خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے, اور جب تک خان کا اعتماد ہے وہی رہے گا, اور خان کے اعتماد کو کبھی ٹیسٹ نہیں پہنچاؤں گا. زندگی دینے کو آج دے جاؤں گا, لیکن خان نے اپنی سیٹ مجھے دے رکھی ہے. زندگی چلی جائے گی, لیکن یہ جان خدا کے بعد خان. سر آپ نے عمران خان کو بتایا کہ میدان میں جو حملہ ہوا تھا, ڈرون حملہ, اس پہ خان صاحب نے بتایا خان صاحب کو, اس پہ آپ نے بتایا جو میدان میں جو حملہ ہوا اس کے بارے میں کیا کہا بتایا؟ نہیں بتایا سر. دیکھو میں نے خان صاحب چیئرمین صاحب پارلیمانی پارٹی کے اندر کل کا جو تھا ایک جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوا جو اسٹیٹمنٹ ہوئی, پارلیمانی پارٹی نے آج کیا بات کی ہے. دیکھو پارلیمانی پارٹی کو جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, ہمارا میٹنگ ہو, کوئی بھی کچھ ہو, لیکن ایوری سنگل ڈے جب سیشن ہو تو ہم پارلیمانی پارٹی کو بریف کرتے ہیں. یہ خان صاحب کی ہدایات ہے, یہ خان صاحب کی انسٹرکشنز ہے, اور آج کی جو سیشن ہے اس کو کیسے کنڈکٹ کیا جائے گا. ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں کوئی ایسی ڈسکشن ذاتی معاملات سے نہیں ہوئی ہے. البتہ میٹنگ کے بارے میں جنرل کے الزام کے اوپر بڑا شور شرابہ پارلیمانی پارٹی کے اندر ہوا ہے سر, تو ہمارے ذرائع تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں نہیں کہ کیا الزام کہ جو کل سیکرٹری جنرل کی جو اسٹیٹمنٹ تھی, کیا جو ملاقات کے نہیں, اس نے آج کوئی اسٹیٹمنٹ دی, نہیں اس نے وہ اس کا نہیں کیا, لیکن ایک لفظ اس نے استعمال کیا منظور نظر, اور جس کی میں نے تردید بھی کی, اور میں نے کہا تا قیامت ایسی منظور نظر کی لفظ کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہمارے پی ٹی آئی کے یہ میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کی ڈکشنری میں منظور نظر کا لفظ نہیں ہے. ہر بندے نے قربانی دی, ہر بندہ قربانی دے رہا ہے, خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک طرف سارے امرت کے دھارے ہیں, دوسری طرف سب کچھ سختیاں ہیں, لیکن خان کے جیال ہے, خان کے ٹائیگر جو ہے نا وہ امرت کے دھارے ٹکرا کے اپنے ان کے خان کے ساتھ بیٹھے. سر میں نے ساری گفتگو کی ہے, اور خان صاحب کی جو ہدایات ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ میری طرف سے آئی, خان صاحب کی ہدایات یہ ہے میرے کہ آئندہ کوئی بھی بندہ جو اڈیالہ جیل سے نکلے گا وہ کوئی اسٹیٹمنٹ باہر آ کر کے انکلوڈنگ میں وہ نہیں دے گا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے. کیسے پتا چلے گا سر؟ وہ اسٹیٹمنٹ ہم آپ کو آفٹر دا پی سی تھرو انفارمیشن سیکرٹری دے دیں گے. اس پہ آپ کو پشاور بیٹھے ہیں سر؟ نہیں, پشاور نہیں, ادھر ہی بیٹھے انشاءاللہ. اچھا بریسٹر گور صاحب, موجودہ حالات میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ اسٹیبلشمنٹ سے خطرہ ہے, نہ ہی مسلم لیگ نون سے خطرہ ہے. تحریک انصاف کو اگر خطرہ ہے تو وہ اندرونی تقسیم سے ہے, جس کا نقصان پارٹی بھی اٹھا رہی ہے, اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی رہائی صرف اسی وجہ سے ناممکن ہو پائی ہے کہ آپ کی تقسیم کی وجہ سے. کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پارٹی میں اللہ نہ کرے تقسیم ہو, ہمارے میں گروپس نہیں ہے, لوگوں کے سیکشنز نہیں ہے, لوگوں نے گروپ نہیں بنائے ہیں. ہمیں میٹا ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک ساتھ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, ایک ساتھ کرتے ہیں. خان کی واحد پارٹی ایسی ہے, اس میں گروپ نہیں بن سکتا, اس میں فارورڈ بلاک نہیں بن سکتا, کیونکہ عوام اور خان جڑے ہوئے ہیں. سر تقسیم ہے تو لوگوں کو پارٹی سے نکالا جا رہا ہے نا. یہ بات آپ سے ضرور ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے ووٹر سپورٹر اور لوگ ہیں ان کے توقعات پہ ہم پورا نہیں اترتے. وہ ہم سے اس سے بہت زیادہ توقعات ہم سے رکھتے ہیں, شاید ان کی توقعات پہ نہیں پہنچتے. وہ ان کی توقعات یہ ہیں کہ دیکھو 600 سے زیادہ دن ہو گئے, خان صاحب ابھی بھی جیل میں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کا جلدی ممکن کیوں نہیں کر سکے. بجا کہہ رہے ہیں ان کا وہ ریزن یہی ہے کہ نواز شریف کو جب پہلے کیس میں سزا ہوئی ہیون فیلڈ میں, نواز شریف 69 ڈیز کے بعد اس کو ملا. 69 ڈیز کو انگلش اردو میں کیا کہتے ہیں, 69 دن کے بعد اس کو بیل ملی. جب سیکنڈ کیس اس کی عزیزیہ اسٹیل مل میں کنوکشن ہوئی, نواز شریف 91 دن جیل میں رہے. خان صاحب بوگس کیس میں 600 دنوں سے زیادہ کریں, اور دنیا کا مقبول ترین, پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہو, جو لوگ دل سے چاہتے ہیں وہ 600 دن سے زیادہ ہو, تو آبویسلی لوگ یہی ہمارے اوپر ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم ان کو یہ باور کراتے ہیں, میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں, ہم جو بھی اسٹیپ لیتے ہیں خان صاحب کے مشورے کے ساتھ لیتے ہیں. ہم پہ ٹرسٹ کرو, لوگوں کے باتوں میں نہ ہو. ہم ہر وہ اقدام کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے جو خان صاحب کی ہدایات کے مطابق. سر لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ 600 سے 6000 دن بھی ہو سکتے ہیں.